حضرات ایک حدیث پاک اسی تعلق سے سماعت کرتے ہوئے چلے، مسلم شریف کی حدیث پاک۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں، مرض الموت کا مطلب یعنی جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں بیمار ہوئے، اس کو بولتے ہیں مرض الموت یا ایام علالت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں یعنی آپ کے آخری دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جماعت سے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جماعت کرایا کرتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام علالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی۔ کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں آپ نے پڑھائی، امامت فرمائی 17 نمازوں۔ جب میرے آقا بیمار ہوئے، آگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یہاں تک کہ پیر کے دن تمام صحابہ صفے باندھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ پیر کے دن تمام صحابہ صفے باندھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ حجرہ عائشہ میں آپ رہتے تھے نا، حضرت آخری دنوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ قیام پذیر تھے۔ جو مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں سائڈ میں ہی آپ کے حجرے تھے کہ آپ نکل کے اندر آ جایا کرتے تھے مسجد کے اندر۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا، پھر کھڑے ہو کر ہماری طرف دیکھا۔ اب اس کے بعد دیکھیں یہ جو جملہ آنے والا ہے حدیث پاک کا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا، پھر کھڑے ہو کر ہماری طرف دیکھا۔ اب ظاہر سی بات ہے پوری صفحے تھی، صحابہ کرام کی سب نماز پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں اس وقت آپ کا چہرہ مبارک قرآن کے ورق کی طرح لگ رہا تھا۔ اب یہاں پہ ایک چیز میں عرض کرتا ہوا چلوں، اگر ہم آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور چہرے کو قبلے سے پھیر دیں تو نماز نہیں ہوگی، فاسد ہو جائے گی نا چہرے کو پھیرنے سے۔ مگر یہاں دیکھیں، حدیث پاک میں دیکھیں کہ صحابہ ان کی طرف دیکھنے لگے، ان کی طرف چہرہ کر لیا اور ایسا چہرہ کر کے نظروں سے نظریں ملائی کہ پورا رخ انور آپ کا دیکھ لیا اور اس کی تصویر بھی اتار لی کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا پیغمبر اسلام کا چہرہ کہ جیسے قرآن کا ورق دکھائی دے رہا ہو۔ سب نے دیکھا، کسی کی نماز نہ ٹوٹی۔ یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ
کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں مگر ہمارے جیسے نہیں ہیں. آپ کے سامنے چہرے گھمائے گئے، آپ کو تو حکم دے دینا چاہیے کہ تمہاری سب کی نمازیں خراب ہو گئی، دوبارہ پڑھو. مگر آگے دیکھو حدیث پاک میں آپ پتہ یہ چلا نماز جو صرف اور صرف بندے اور اللہ کے درمیان کا رشتہ ہے نماز، اور صرف اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، مگر عالم یہ ہے کہ نماز جیسی عبادت میں بھی صحابہ کرام کیسی تعظیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیسی تعظیم اور کیسا احترام. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ثم تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ہنسنے لگے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پردہ اٹھایا، پردہ اٹھانے کے بعد فرماتے ہیں ہماری طرف دیکھا، تو جب دیکھا تو ہم لوگوں نے دیکھا تو ایسا لگا جیسے آپ کا چہرہ قرآن کے ورق کی طرح ہے. پھر فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ہنسنے لگے. یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی. کیسے کیسے دیوانے تھے نبی کے، کیسے کیسے جان لٹانے والے تھے نبی کے عاشق. یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، ارے یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بتا دیا. اب آگے دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود اپنا بیان. آپ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور زیارت سے، یہ حدیث کے لفظ ہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، یہی حدیث روایت کرنے والے، اور آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور زیارت سے نماز کی حالت میں ہم خوشی سے دیوانے ہو گئے. ذرا لفظ پہ غور کیجئے. حضرت انس بن مالک کی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں نبی کو دیکھ کر فرماتے ہیں خوشی میں دیوانے ہو گئے. اللہ اکبر. تعظیم ہو تو ایسی تعظیم ہو نبی کہ نماز کی حالت میں اس طرح تعظیم. فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی زیارت سے نماز کی حالت میں ہم خوشی سے دیوانے ہو گئے. پھر رسول اللہ، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گمان سے، اس خیال سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں. پھر سے سنیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں پیچھے ہٹ کر سب میں ملنے لگے. غور کریں، آپ غور کریں، اپنا ذہن لائیں، تصور کریں. کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی امامت پہ ہیں، پیغمبر اسلام کے مصلی پہ ہیں، امامت پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت انس کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہوا، آپ کو معلوم ہوا کہ میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، بتائیے نماز پڑھا رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. جب آپ کو لگا کہ میرے نبی، میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، تو مصلی امامت سے ہٹ کے سب میں جانے لگے. کیا ہماری آپ کی مجال ہے کہ ہم آپ ہٹیں جہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ اگر ہم آپ ہٹیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی. مگر جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو کائنات کی چابیاں اور کنجیاں دی ہیں اور مالک و مختار بنایا ہے، وہیں پروردگار عالم نے شریعت کے لیے بھی آپ کو مالک و مختار بنایا ہے کہ میرا محبوب جس کو حلال کہہ دے گا وہ حلال ہوگا، میرا نبی جسے حرام کر دے گا وہ حرام ہو جائے گا. کیا نہیں تمہیں معلوم؟ میرے نبی نے ہی فرمایا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے
मगर हजरत सुराका, याद करो हजरत सुराका को, सुराका इब्ने जासम, जिनके बारे में मेरे आका ने पेशगोई फरमाई थी, ऐ सुराका तुम्हारे हाथों में सोने के कंगन होंगे। तो ये मेरे नबी हैं, शरीयत में भी मालिक व मुख्तार हैं, जिसके लिए जो चाहे हलाल कर दे, जिसके लिए जो चाहे हराम फरमा दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस ख्याल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, मुसल्ला इमाम से हटके सब में मिलने लगे, सब में जाने लगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा फरमा के सहाबा से कहा, हलचल मच गई। ताज्जुब होता है, मैंने जब हदीस पढ़ी मुझे ताज्जुब होता है कि सहाबा इकराम की ताज़ीम अपने नबी के लिए, वो भी ऐन हालत नमाज में, अल्लाह अकबर, वो भी ऐन हालत नमाज में, कितनी बड़ी ताज़ीम और कितने दीवाने और कितने बड़े आशिक थे वो। और जो नबी को अपना जैसा बशर कहते हैं, उन्हें भी अपना गला झांकना चाहिए, उन्हें भी अपना गला झांकना चाहिए, अपने ज़मीर का मुहासबा करना चाहिए कि सहाबा की जिंदगी को देखो, तुम दूसरों को तो दर्स देते हुए नजर आते हो कि हम तो सहाबा की सीरत अपनाते हैं, सहाबा ने तो ऐसा किया वो हम करते हैं, सहाबा ने ऐसा नहीं किया तुम ऐसा क्यों करते हो। अरे तुम्हें ये भी तो दिख जाना चाहिए कि सहाबा ने ऐन हालत नमाज में नबी की ताज़ीम करके दुनिया को बता दिया कि मुस्तफा की ताज़ीम कर, मुस्तफा की ताज़ीम ही ईमान का दारोमदार है, मुस्तफा की ताज़ीम ही ईमान का दारोमदार है, मुस्तफा जाने दो आलम का एहतराम ही ईमान का दारोमदार है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा फरमा के सहाबा से फरमाया, अतिम्मू सलातकुम, आपने फरमाया मेरे सहाबा तुम अपनी नमाजें मुकम्मल कर लो। किसी को हुक्म नहीं दिया कि तुमने अपने चेहरे घुमाए तो नमाज टूट गई, फासिद हो गई। अबू बकर तुम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, तुम्हारी नमाज टूट गई, किसी को नहीं, बल्कि आपने फरमाया अतिम्मू सलातकुम, अपनी नमाज पूरी कर लो। तुमने अपने नबी की ताज़ीम में ये सब किया है, तुम्हारी नमाजें फासिद नहीं होगी, नमाजें अल्लाह कबूल करवा लेगा। पता ये चला कि अज़मत मुस्तफा में गुम हो करके, अज़मत मुस्तफा में गुम हो करके हम जब नमाज पढ़ेंगे तो यकीनन वो नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करवाएगा। फिर रावी हदीस कहते हैं, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा में वापस चले गए और पर्दा गिरा दिया। उसी दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया। ये पूरी हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की। इसी तरह की एक दूसरी हदीस, पूरी हदीस तो नहीं मगर जो मेरा उन्वान है उस उन्वान के ताल्लुक से उसका एक वो सुनाई देता हूं आपको। पैगंबर इस्लाम हजरत सहल बिन साइदी से ये हदीस मरवी है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु अम्र बिन औफ के यहाँ सुलह कराने के लिए तशरीफ ले गए। बनु अम्र बिन औफ के यहाँ सुलह कराने के लिए तशरीफ ले गए पैगंबर इस्लाम। नमाज का वक्त हो गया, मुअज्जिन ने अज़ान पढ़ी, मुकब्बिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास आया, कहा कि मैं तकबीर कहूंगा, आप नमाज पढ़ाइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। जब आप नमाज पढ़ाने लगे तो नमाज पढ़ाते में ही पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। नमाज हो रही है, मेरे आका तशरीफ ले आए तो सहाबाए किराम ने हाथ पर हाथ मारना शुरू किए कि हजरत अबू बकर को मुतवज्जे करें कि नबी आ गए।
اور آپ مصلی امامت پر ہو، یوں ہاتھ پہ ہاتھ، جس کو تصویق عربی میں کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ حکم عورتوں کے لیے ہے، حدیث میں اسی حدیث میں آگے آیا ہے کہ اگر کسی کو مرد اگر ٹوکنا چاہتا ہے تو وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ وہ سبحان اللہ کہے، مرد کیا کہے؟ سبحان اللہ۔ اور اگر عورتیں ٹوکنا چاہتی ہیں تو وہ اپنی زبان سے سبحان اللہ نہیں بلکہ وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ الٹے ہاتھ کی پشت اور سیدھے ہاتھ کی پشت پر مار کے بتائیں گی، جسے جو بھی بتانا ہو نماز کے آگے۔ تو صحابہ کرام نے یوں اس طرح سے زور زور سے بڑی دیر تک کرتے رہے، مگر یہ نماز یار غار کی تھی، یار غار کی نماز تھی، نماز پڑھا رہے تھے، اتنا مستغرق، اتنا محب، اتنا منہمک اللہ کی عبادت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ کرام کے اس طرح بجانے سے، کثرت سے بجانے کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق متوجہ نہیں، اتنا اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، منہمک تھے، مستغرق۔ پھر جب بہت زیادہ صحابہ کرام نے بجائی تو آپ کی توجہ ہوئی، جب آپ متوجہ ہوئے تو اچانک آپ نے دیکھا ارے میرے آقا سب کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعظیم کا کردار دنیا کو دکھانے اور بتانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت سے پیچھے آتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں ابوبکر تم ہی پڑھاؤ، مگر پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانتے ہیں اور مصلی چھوڑ دیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف لے آتے ہیں اور جہاں سے حضرت ابوبکر چھوڑ کے گئے وہیں سے پیغمبر اسلام نماز پڑھاتے ہیں، نماز پوری ہو جائے۔ آگے دیکھیں حدیث میں آیا کہ نماز کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے ابوبکر تم کو نماز پڑھانے سے کس چیز نے روکا؟ میں تو تم سے کہہ رہا تھا نماز پڑھاؤ۔ اے ابوبکر تمہیں نماز پڑھانے سے کس چیز نے روکا؟ قربان جاؤ عاشقانہ جواب سنو، محبتوں والا جواب سنو، عشق و وارفتگی والا جواب سنو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن قحافہ کی یہ مجال نہیں، قحافہ آپ کے والد کا نام ہے، آپ فرماتے ہیں ابن قحافہ کی یہ مجال نہیں کہ یا رسول اللہ آپ موجود ہو اور ابوبکر نماز پڑھائے، میری یہ مجال ہے یا رسول اللہ، اس لیے میں نے مصلی امامت کو چھوڑ دیا۔ تو نماز کی حالت میں تعظیم دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی تعظیم خوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔